بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ المیسر کا 51واں درس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم وضو کے شروط، جتنے شرائط ہے وضو کے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروط صحت الوضوء، شروط یہ شرط کی جمع ہے، اور صحت کا معنی ہے درست ہونا، اور وضو کے کہتے ہیں۔ تو شروط یہ مضاف ہے، اور صحت یہ شروط کے لیے مضاف الیہ ہے، اور یہ وضو کے لیے پھر دوبارہ مضاف ہے، تو اور یہ وضو مضاف الیہ ہے۔ تو ترجمہ ہم پہلے مضاف الیہ سے کریں گے، پھر دوسرا مضاف الیہ، اور پھر جو مضاف ہے اس کا ترجمہ کریں گے۔ شروط صحت الوضوء، وضو کے صحیح ہونے کی شرائط، وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں یا شرائط۔ تو شروط یہ شرط کی جمع ہے۔ لا یصح کا معنی ہے صحیح نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا ہے۔ الوضوء، وضو صحیح نہیں ہوتا، الا سوائے یا مگر۔ اجتماعت کا معنی ہے جمع ہو۔ ثلاثہ کا معنی ہے تین، اور شروط یہ شرط کی جمع ہے، تو شرائط یا شرطیں، آسان کر لیں گے، شرطیں۔ تو یہاں تک سیکھے۔ لا یصح الوضوء، وضو صحیح نہیں ہوتا، الا سوائے اجتماعت ثلاثت شروط، تین شرطیں جمع ہونے کے، سوائے تین شرطیں جمع ہونے کے۔ اگر تین شرائط جمع ہو گئے تو پھر وضو صحیح ہے، اگر تین شرائط جمع نہیں ہوئے تو پھر وضو صحیح نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں لا یصح الوضوء، وضو صحیح نہیں ہوتا، الا سوائے یا مگر اجتماعت، جب جمع ہو جائے، ثلاثت شروط، تین شرطیں جب جمع ہو جائے تب وضو صحیح ہوگا، اگر تین شرطیں جمع نہیں ہوئے تو پھر وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں تر فرماتے ہیں قضا، اسی طرح لا تحصل کا معنی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ الفائدہ کا معنی ہے فائدہ، اور المطلوبہ کا معنی ہے مطلوبہ فائدہ، جو فائدہ درکار ہو تو اس کو مطلوبہ فائدہ کہتے ہیں، مطلوبہ۔ من کا معنی ہے سے، وضو کا معنی ہے وضو، الا کا معنی ہے سوائے، باجارہ کا معنی ہے کے ساتھ، استیفاء کا معنی ہے استیفاء کا معنی ہے پورا ہونا، ہذہ کا معنی ہے یہ، اور شروط شرطیں۔ اچھا جی، یہاں سے فرماتے ہیں لا یصح الوضوء، وضو صحیح نہیں ہوتا، الا سوائے اجتماعت، جمع ہو جائے، ثلاثت شروط، تین شرطیں جب جمع ہو جائے تو وضو صحیح ہوگا، اور اگر تین شرطیں جمع نہیں ہوئے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ قضا، اسی طرح لا تحصل، حاصل نہیں ہوتا، الفائدۃ المطلوبہ، تو مطلوبہ فائدہ، من الوضوء، وضو سے مطلوبہ فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا، الا باستیفاء ہذہ الشروط، سوائے ان تین شرطوں کے پورا ہونے سے، ان تین شرطوں کے پورا ہونے سے مطلوبہ فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر یہ تین شرطیں پوری نہیں ہوئے تو مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اول نمبر شرط کیا ہے؟ ان کا معنی ہے کہ، یصل کا معنی ہے پہنچتا ہے، ما کا معنی ہے پانی پہنچتا ہے یا پہنچتی ہے، الا کا معنی پانی پہنچتا ہے، الا کا معنی ہے تک، جمیع کا معنی ہے تمام، سب، اعضاء کو کہتے ہیں، ہم بھی اس کو اعضاء کہتے ہیں، اعضاء و جوارح، التی جو کہ یجب واجب ہوتا ہے
غسل غسل کا معنی ہے دھونا، ہا کا معنی ہے اس، یعنی اس اعضاء کے یا ان اعضاء کے، فی کا معنی ہے میں، وضو کا معنی ہے وضو۔ اچھا جی، اول شرط یہ ہے ان یسول الماء کہ پانی پہنچ جائے الی جمیع الاعضاء ان سب اعضاء تک التی جو اعضاء جو کہ یجب واجب ہوتا ہے غسلھا ان اعضاء کا دھونا فی الوضوء وضو میں۔ اول شرط یہ ہے کہ پانی ان تمام اعضاء تک پہنچ جائے جو اعضاء وضو میں دھونا واجب ہے، جو اعضاء وضو میں دھونا واجب ہے ان تمام اعضاء تک پورا پانی پہنچانا وہ لازمی ہے، وہ شرط ہے۔ اگر اس میں سے ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی پانی نہیں پہنچا تو وہ شرط پورا نہیں ہوا، وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو اول شرط تو یہ ہے۔ دوسرا شرط یہ ہے اللہ یوجد شیء یمنع وصول الماء الی البشرۃ کالشمع والعجین۔ ان کا معنی ہے کہ لا یوجد نہیں پایا جاتا شیء کوئی چیز، یمنع کا معنی ہے منع کرتا ہے یا روکتا ہے، وصول کا معنی ہے پہنچنا، الماء کا معنی ہے پانی، الا کا معنی ہے تک، بشارت، یہ بشارت کہتے ہیں چمڑے کے اوپر والے حصے کو بشارت کہتے ہیں، چمڑا یا کال کے اوپر والا حصہ، کال کے اوپر والا حصہ اس کو بشارت کہتے ہیں۔ کالشمع، کاف جارہ کا معنی ہے جیسے، شمع موم بتی کو کہتے ہیں، موم بتی۔ والعجین، وہ کا معنی ہے اور، عجین کا معنی ہے گندا ہوا آٹا، گندا ہوا آٹا۔ جو آٹا پکانے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے گوندا ہوا ہوتا ہے اس آٹے کو عجین کہتے ہیں۔ تو یہاں سے دوسرا شرط یہ ہے کہ اللہ یوجدہ کے نہیں پائے جاتے ہیں شیء کوئی چیز، یمنع جو روکتا ہے وصول الماء پانی کا پہنچنا، الی البشرۃ کھال کے اوپر والے حصے تک، یا چمڑے تک پانی پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، کہ کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو چمڑے تک، پورے چمڑے تک پانی پہنچانے میں، کالشمع جیسے شمع موم بتی، اور والعجین گندا ہوا آٹا۔ اگر جو اعضاء وضو میں دھونا واجب ہے اور ان تک پانی پہنچانا لازم ہے، شرط ہے، اور ان اعضاء پر اگر موم بتی کا جو موم اس چمڑے پر لگا ہو، یا چمڑے پر آٹا، گوندا ہوا آٹا لگا ہو، تو اگر اس جگہ کو ہم دھویں گے تو اس موم کی وجہ سے اس چمڑے تک پانی نہیں پہنچے گا، اور اس آٹے کی وجہ سے، وہ گندے ہوئے آٹے کی وجہ سے اس چمڑے تک پانی نہیں پہنچے گا، تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ پہلے ہم اس موم بتی کو ہٹائیں گے چمڑے سے، اور اس عجین یعنی گندے ہوئے آٹے کو ہٹائیں گے، اس کے بعد اگر ہم وضو کریں گے اور ان اعضاء تک خوب صحیح طریقے سے پانی پہنچائیں گے تو ہمارا وضو صحیح ہوگا۔ اسی طرح تیسرا شرط یہ ہے کہ ان کا معنی ہے کہ، لا یوجد کا معنی ہے نہیں پایا جاتا ہے، نہیں پایا جاتا ہے، شیء کوئی چیز،
من کا معنی ہے سے، اشیاء کا معنی ہے چیزوں، یہ شے کی جمع ہے اشیاء، التی جو کہ تبطل توڑتا ہے، الوضوء وضو، اللہ یوجدہ کہ کوئی چیز نہ پایا جائے، اللہ یوجد شیء کوئی چیز نہ پایا جائے، من الاشیاء چیزوں میں سے، التی جو کہ تبطل توڑنے والا ہے، الوضوء وضو کو، یعنی ایسا چیز نہ پایا جائے، وضو کرتے وقت ایسا چیز نہ سامنے آئے جن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، فَإِن تو یا پس، اگر، ان کا معنی ہے اگر، حصلہ حاصل ہوا، شیئن کوئی چیز، من کا معنی ہے سے، اشیاء چیزوں، التی جو کہ تبطل توڑتا ہے، الوضوء وضو، حالت توضع، حال کا معنی ہے حالت، توضع کا معنی ہے وضو، وضو کی حالت میں، لم کا معنی ہے نہیں، یصح کا معنی ہے صحیح ہوتا ہے، الوضوء وضو۔ اچھا جی، فَإِن پس اگر، حصل شیء کوئی چیز حاصل ہوا، مل گیا، من الاشیاء چیزوں میں سے، ان چیزوں میں سے جو وضو توڑنے والی ہے، التی جو کہ تبطل الوضوء تبطل توڑتا ہے، الوضوء وضو کو، حالت توضع وضو کی حالت میں، لم یصح صحیح نہیں ہوتا، الوضوء وضو، لم یصح الوضوء وضو صحیح نہیں ہوتا۔ یہاں فرماتے ہیں اگر وضو کرتے وقت ایسا چیز سامنے آ گیا کہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا پیشاب، وضو کی حالت میں پیشاب انسان سے نکل گیا، یا وضو کی حالت میں بدن سے خون جاری ہو گیا، اور یا وضو کی حالت میں ہوا خارج ہو گئی، تو ان تین چیزوں کے وضو کی حالت میں آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت لازمی ہے۔ اگر وضو کے حالت میں یہ چیزیں آ گئی تو ان چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرنا لازمی ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی عذر ہے، انسان ہے، اس سے جو ہے نا پیشاب جاری رہتا ہے، اس کو سلسل بول کی بیماری کہتے ہیں، اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے اس بیماریوں سے۔ تو یہ بیماری جو ہے بہت خطرناک بیماری ہے، اگر کسی کو ایسی بیماری لگی ہے تو اس سے مسلسل پیشاب جاری رہتا ہے، قطرہ قطرہ اس بندے سے نکلتا ہے، تو ایسی حالت میں یہ عذر ہے۔ اگر وضو کی حالت میں بھی خطرہ آ گیا انسان کی سے، لیکن وہ انسان جس کو یہ بیماری لاحق ہو، تو اس حالت میں وہ وضو پورا کرے اور اس وضو پر ایک نماز پڑھے، لیکن دوسری نماز کے لیے پھر دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا، اور اس کو چاہیے کہ نیچے جو ہے نا وہ کیا چیز اس کو کہتے ہیں، وہ استعمال کرنا اس کے لیے لازمی ہے، وہ ٹراؤزر کے نیچے جو پہنتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے انسان کے لیے، وہ اس انسان کے لیے جو سلسل بول کا بیمار ہو۔ تو اگر سلسل بول کا کوئی بیمار بھی نہ ہو، کسی کو کوئی عذر بھی نہ ہو، اور اس کو وضو کی حالت میں پیشاب آ گیا، یا ہوا خارج ہو گئی، یا خون جاری ہو گیا، تو پھر وہ دوبارہ وضو کرے گا۔ وہ جو ہے نا اللہ یوجد شیء، اگر کوئی چیز نہیں ملا، من الاشیاء ان چیزوں میں سے، التی جو چیزیں تبطل الوضوء وضو توڑتا ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ملی تو وضو تو ٹھیک ہو گیا۔ فَإِن پس اگر، حصل شیء کوئی چیز حاصل ہوا، مل گیا، من الاشیاء ان چیزوں میں سے، التی جو کہ تبطل الوضوء وضو توڑنے والی ہے،
وہ میں نے ابھی بتائی، پیشاب یا خون جاری ہو گیا یا ہوا خارج ہو گئی، ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حالت توضع، وضو کی حالت میں، وضو کرتے وقت، وضو کی حالت میں لم یصح الوضوء، تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔